الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ موقر علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز صدر اجلاس اور ناظم اجلاس، میرے دور و قریب سے آئے ہوئے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، مجھے بے حد خوشی ہے اور میں رب کریم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ مجھے آنے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آنے کی توفیق دی۔ میں صرف 2 منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ پڑھنے کا حکم دیا، کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا۔ اگر سب سے پہلے حکم دیا تو وہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کام کرو، پہلے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، پہلے یہ نہیں کہا تم روزہ رکھو، پہلے یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، پہلے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ذمہ داری کو سنبھالو، بلکہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حکم دیا اور جو پڑھنے کو کہا تو آپ کو حضرت جبرائیل امین نے کہا اقرأ یعنی پڑھو، اقرأ یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن حضرت جبرائیل نے پھر کہا کہ پڑھو۔ میں پوری باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، غرضے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر انسانوں کو حکم دیا گیا تو وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے بغیر پڑھے ہوئے انسان کامل نہیں بن سکتا ہے۔ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ آدمی کبھی بھی مکمل انسان بن ہی نہیں سکتا۔ عام طور سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات گھس گئی ہے کہ پڑھ لکھ کر کے آدمی صرف نوکری کرتا ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو نوکری کرے گا، اگر نوکری نہیں ملتی ہے تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم نے بعض جاہلوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں پڑھ لیا نوکری نہیں ملی، وہ بھی جو کام کر رہا ہے میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، اس سے کہیں میں زیادہ پیسہ کماتا ہوں تو پڑھنے سے کیا فائدہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ پڑھے لکھے لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز اور ہرگز کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے انسان صحیح ڈھنگ سے عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے اس کی عبادت آدھی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ کب کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ بھوکے رہ کر، زمین نہیں خرید کر، بلڈنگ نہیں بنوا کر، اچھے کھانا نہیں کھا کر، اچھے کپڑے نہیں پہن کر ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو پڑھائیں
اور بیٹے بیٹیوں کو پڑھا کر کے ہی ہماری ترقی ممکن ہے، ورنہ ہماری ترقی ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ۔ 2-3 منٹ